بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے نوبہ علاقے میں رہنے والے حکیم لقمان ایک غلام تھے جن کا آقا شطرنج کھیلنے کا بہت ہی شوقین شخص تھا۔ ایک دن ان کے آقا نے شطرنج کے میچ میں جا کر شرط لگائی جس سے حکیم لقمان بہت پریشان ہوئے۔ ان کی دانائی اور حکمت نے ان کے آقا کی پریشانی کو دور کیا۔ حکیم لقمان کی زندگی کا ایک واقعہ ہمیشہ ان کی عظمت کو یاد دلائے گا۔ ان کی تعلیم و تربیت نے انہیں ایسی قدرتی صفات عطا فرمائی کہ وہ مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ روشن واقعات کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بجا کر ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ مصر کے جنوب مشہور طائفے کی کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ حکیم لقمان کو کالے کلوش نوبی کہا جاتا تھا۔ ان کا وسیع و عریض خطہ تھا۔ حکیم لقمان وحی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں نوبی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دنا کا وافر حصہ عطا فرمایا اور وہ زندگی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ایک بنی اسرائیل کے شخص نے انہیں 30.5 مسکال کے عوض خریدا تھا اور اب وہ اسی کے گھر کا کام کرتے تھے۔ حکیم لقمان کا آقا بہت شطرنج کھیلنے کا شوقین تھا اور وہ شطرنج کے ذریعے ان کا معیاری ترین طریقہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کے گھر کے دروازے پر ایک نہر بہتی تھی جو ان کے مکان کی خوبصورتی کو اضافہ دیتی تھی۔ ایک دن وہ شطرنج کھیل رہا تھا جہاں شرط لگائی گئی تھی کہ جو شخص ہار جائے وہ اس نہر کے پورے پانی کو پیے، لیکن جو جیتے انہیں فدیہ دینا ہوگا۔ اس کا فیصلہ کرنے والا جیتنے والا ہوگا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کے آقا شطرنج کا میچ ہار گئے۔ ان کے جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کو بتایا کہ وہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ان کے آقا نے سوال کیا، فدیہ میں تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جیتنے والا بولا کہ فدیہ یہ ہوگا کہ وہ حکیم لقمان کی دونوں آنکھیں نکال دے اور ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو تو یہ نہر کا سارا پانی پی لے۔ حکیم لقمان کے آقا نے کہا کہ انہیں فیصلے کے لیے 1 دن کا وقت دیں۔ جیتنے والے نے اسے 1 دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت پریشان اور رنجیدہ تھا۔ جب حکیم لقمان شام کے وقت اپنی پیٹھ پر گٹھری لادے آئے، جب انہوں نے اپنے آقا کو دیکھا تو ان کے آقا بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ حکیم لقمان نے اپنے آقا کو سلام کیا اور اپنے آقا کے پاس بیٹھ گئے جیسا کہ وہ معمولاً کرتے تھے، لیکن ان کے آقا بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ حکیم لقمان نے اپنے آقا سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اور انہیں افسردہ دیکھ کر سوال کیا کہ وہ ایسے کیوں بیٹھے ہیں۔ آقا نے غلام کی بات پر توجہ نہیں دی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوبارہ اور تیسری بار اپنی بات دہرائی مگر آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر کار حکیم لقمان نے زور دے کر پوچھا کہ آقا کیوں اس قدر پریشان بیٹھے ہیں؟ آپ مجھ سے اپنے درد کا اظہار کیجئے۔ حکیم لقمان نے کہا کہ اگر میں آپ کے درد کا حل نہیں بتا سکتا تو کم از کم آپ کے درد میں شریک تو ہو سکتا ہوں اور شاید میں آپ کی پریشانی کو حل کرنے کا کوئی نسخہ نکال سکوں۔ آقا نے ان کی بات سن کر انہیں اپنے شدید رنج و غم کا سبب بتا دیا۔ پوری کہانی سننے کے بعد حکیم لقمان نے اطمینان دیا کہ اس کا ایک طریقہ موجود ہے جس سے آپ اس شر سے بچ سکتے ہیں۔ آقا نے بے تابی سے پوچھا کہ وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حکیم لقمان نے سمجھایا کہ جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو تو آپ اس سے اطمینان سے پوچھے
کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں؟ آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازماً یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے اس بہاؤ کو روکو تاکہ حکیم لقمان پانی پی سکیں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا، اور جب وہ اس کام کو نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر ان کا اصرار باقی نہ رہ سکے گا۔ اس طرح آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آقا کو دانش مند غلام کی ترکیب بہت اچھی لگی اور اس سے ان کے دل کو قدر سکون ملا۔ اگلے دن صبح ان کا ساتھی آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، پہلے یہ بتائیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینا ہے یا بہاؤ والے حصے کا؟ ساتھی نے جواب دیا کہ کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینا ہے۔ آقا نے کہا بہت اچھے، اب تم یوں کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤ روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ ساتھی نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ آقا نے کہا کہ تمہاری شرط بھی نامکمل ہو گئی اور ہماری شرط بھی نامکمل ہو گئی، یوں یہ معاملہ اس طرح ختم ہو گیا۔ آقا بڑی خوشی محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے اس خوشی میں حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حالات و واقعات کے سامنے دانش مندی اور عقل مندی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔